اگر نیتن یاہو سندھ میں ہوتے اور سندھ پولیس کے ہاتھ لگ جاتے تو کب کے منشیات کے کیس میں گرفتار ہو جاتے۔ کل تک جو سندھ کے سرداران، جاگیرداران اور پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایم این اے اور ایم پی ایز فوج سے سندھ میں آپریشن کے لیے مداخلت کا مطالبہ کر رہے تھے، آج جب سندھ کا وفد وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے بعد یہ مطالبہ کرتا ہے کہ سندھ میں پولیس ناکام ہو چکی ہے، سندھ گورنمنٹ ناکام ہو چکی ہے، اب جا کے آپ حکم دیں کہ فوج سندھ کے کچے میں، خاص طور پر کشمور کندکوٹ کے کچے میں ان ڈاکوؤں کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کرے اور ان کا صفایا کرے تاکہ امن بحال ہو جائے۔ اب وزیر اعظم شہباز شریف جیسے یہ احکامات جاری کرتے ہیں کہ ہاں اب کشمور اور کندکوٹ کے کچے میں چونکہ ڈاکوؤں نے مقامی لوگوں کا جینا محال کر رکھا ہوا ہے، بچوں اور بوڑھے لوگوں کو پکڑ کر اب پیسے ملنے میں دیر ہونے کی صورت میں انہیں ہاف فرائی کرنا شروع کیا ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ بہت بڑی سندھ حکومت کی ناکامی ہے۔ اب سندھ گورنمنٹ کے علی جان مزاری ہوں، میر شبیر بجارانی ہوں یا مخدوم جمیل الزمان ہوں یا گل محمد جکرانی صاحب ہوں، یہ ہمیشہ مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ سندھ میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے، لہٰذا وزیر اعظم اور آرمی چیف مداخلت کریں اور سندھ میں ڈاکوؤں کے خلاف مؤثر کارروائی کے لیے افواج پاکستان کو ایک ٹارگیٹڈ آپریشن کے احکامات جاری کریں۔ لہٰذا اب جب وزیر اعظم شہباز شریف نے احکامات جاری کیے تو سندھ گورنمنٹ نے مخالفت شروع کر دی۔ انہی نے شبیر بجرانی جو کہ اسلام آباد میں موجود تھے، شہریار مہر جو کہ اسلام آباد میں موجود تھے، وہاں پر سندھ کا وفد جو کہ وزیر اعظم اور وفاقی وزراء سے ملاقات کے لیے گیا ہوا تھا، انہوں نے روک لیا، نہ صرف انہیں واپس جانے کا کہا بلکہ کہا کہ آپ نے احتجاج ریکارڈ کروا لیا، اب جائیں، اب اسلام آباد گھومیں اور اب گھوم کے اسلام آباد سے واپس گھر چلے جائیں، چونکہ ہم وزیر اعظم اور وفاقی وزراء سے ملاقات کریں کہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو یہ لوگ تھے اسلام آباد پہنچے ہوئے تھے وفد کی صورت میں، اب ان کا جینا محال ہوگا چونکہ انہوں نے گستاخی کی ہے کہ سرداران اور حکومت کے خلاف وفاقی حکومت کو شکایت کر دی ہے۔ اب مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی کے خلاف بھی لوگ بناتے ہیں تبھی آپ کو ویوز ملتے ہیں۔ جو لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں میں ان سے سوال کر رہا ہوں، اور آج کا ویلوگ میں پازیٹیو وے میں بنا رہا ہوں، بالکل پازیٹیو وے میں، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا بنا رہا ہوں، لیکن میں آپ سے سوال پوچھوں گا، کیا یہ جو مقامی لوگ تھے یہ مقامی ایم این ایز ایم پی ایس کے پاس نہیں گئے ہوں گے؟ جب گئے ہوں گے تو ان کا رویہ کیا ہوگا یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگر یہ سرداران ایم پی ایس ایم این ایز ان لوگوں کو بہتر انداز میں سمجھانے اور ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے، ان کو بنگلوز کے باہر کھڑا کرنے کی زحمت نہ کرتے، تکلیف نہ دیتے انہیں، تو ہو سکتا ہے یہ اسلام آباد کا رخ کرتے نہیں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ شبیر بجرانی ہوں یا مہر سرداران ہوں یا کوئی بھی ہو، کیا وہ نہیں چاہتے کہ سندھ میں امن ہو؟ اگر چاہتے ہیں تو پھر مداخلت کیوں کر رہے ہیں؟ کل تک جو وزیر اعظم اور آرمی چیف سے مخدوم بجارانی اور دیگر لوگ مطالبہ کر رہے تھے کہ سندھ میں حکومت فیل ہو گئی ہے، پولیس فیل ہو گئی ہے، آج سندھ فیل ہو گئے، آپ آئے مداخلت کریں اور ڈاکوؤں کے خلاف ایکشن لیں، آج وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ صوبائی سبجیکٹ ہے۔ میرا آپ سب سے سوال ہے، کیا سندھ میں ایسے حالات ہیں؟ کیا امن قائم ہو چکا ہے؟ کہ اب ڈاکو لوگوں کو ہاف فرائی نہیں کر رہے؟ نوشر و فروز کے جو بندے کے ساتھ ڈاکو کر رہے تھے وہ اتنا اذیت ناک تھا کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود جانتے ہیں، سوشل میڈیا پر ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں۔ اب اس سچویشن میں اب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امن و امان کی سچویشن بہتر ہے؟ اب ظلم یہ ہے کہ رینجرز بھی ناکام ہو رہی ہے۔ اب اس کا ریزن یہ ہے کہ اب کچے سے تعلق نہیں رکھتے۔ میں سندھ کے مختلف علاقوں میں وزٹ کر کے آیا ہوں، کچے کے علاقے، کچے کے لوگوں کی ذہنیت سے واقف ہوں۔ اب وہاں پر پولیس آپریشن نہیں کر سکتی۔ اب جب پولیس کچے میں آپریشن کے لیے جاتی ہے تو پولیس میں موجود لوگ ہی وہاں کچے کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں، اور پولیس جو امن قائم کرنے کے لیے ایک نجی فورس قائم کر رکھی ہے پولیس نے، وہی لوگ اپنے لوگوں کو بچاتے ہیں اور وہی لوگ لوگوں کو اغوا کرواتے ہیں، وہی لوگ سرکاری مشینری، پولیس کی بختر بند گاڑیاں قبائلی تنازعات میں استعمال کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں کو اڑا دیتے ہیں۔ اب وہی لوگ اگر آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کا ایس ایس پی بھی کچھ نہیں کر سکتا، آپ کا ڈی جی رینجرز بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے 2-3 جو جھوپڑیاں ہیں وہ جلا کر آپ نے فوٹیجز بنا لی اور میڈیا کو بتایا کہ ہم نے فلاں ایس ایس پی کی قیادت میں فلاں علاقے میں ٹارگیٹڈ آپریشن کیا، ٹھکانوں کو آگ لگائی لیکن ڈاکو بھاگے، آپ دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیں کہ اگر سندھ کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن ہوتا ہے، اگر سندھ میں ڈاکو کلچر ختم ہوتا ہے تو اس سے مراد علی شاہ کو کون سا نقصان ہوگا؟ اس سے شبیر بجرانی کو کون سا نقصان ہوگا؟ اس سے مخدوم جمیل الزمان کو کون سا نقصان ہوگا؟ اس سے شہریار خان مہر کو کون سا نقصان ہوگا؟ سچ پوچھیں تو میں خود ملٹری آپریشن کا مخالف ہوں، چونکہ نیگوسیشن کا آپشن ملٹری آپریشن میں نہیں ہوتا۔
اگر آپ کی مقامی پولیس اس طرح ناکام ہوتی رہے گی اور ڈاکو ریاست کے اندر ریاست قائم کر لیں گے، اپنا قانون قائم کر لیں گے، لوگوں کو ہاف فرائی کرنا شروع کر دیں گے۔ سندھ کی ایک اخبار ہے روزنامہ پہنچی اخبار، اس میں منصور بلڈور صاحب ہیں جو کہ میرے دوست ہیں، وہ ہمیشہ سروے کرواتے رہتے ہیں۔ کل پرسوں ایک میں رپورٹ دیکھ رہا تھا، سروے میں جو لوگوں کے تاثرات تھے وہ اگر شبیر بیجارانی، مخدوم جمیل الزمان، سی ایم مراد علی شاہ، ناصر شاہ اور ضیاء النجار صاحب پڑھ لیں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ برداشت کر پائیں گے۔ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ کشمور اور کندکوٹ کے جو سرداران، جاگیرداران، وڈیرے، جو یہ ایم این اے، ایم پی ایس ہیں، پہلے انہیں جیل میں بند کریں، پیس کو ہٹائیں، پولیس نفری کو تبدیل کریں، اس کے بعد انہیں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کریں، چونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈاکوؤں کے سرپرست اعلیٰ یہ مقامی وڈیرے، جاگیردار اور ایم این اے اور ایم پی ایس ہیں۔ یہ لوگوں کو لگتا ہے، یہ ایلیگیشن نہیں ہے۔ اب اگر شبیر بیجارانی یا کوئی اور اس تاثر کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپریشن کروائیں، امن قائم کروائیں۔ اگر مراد علی شاہ کے جو عوام ہیں، ان کے صوبے کے جو لوگ ہیں وہ پرسکون ہوں گے، تبھی مراد علی شاہ ٹیکنالوجی کی طرف جا سکیں گے، تبھی مراد علی شاہ دنیا کو یہ سینہ چوڑا کر کے دکھا سکتے ہیں، کہ بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں میں نے اپنے پروونس میں یہ اتنی بڑی ترقی اور اتنا بڑا کام کیا ہے۔ اگر لوگ بے چین ہوں گے، امن و امان ہوگا نہیں، ڈاکو راج ہوگا، لوگ یوں ہی اغوا ہوتے رہیں گے، معصوم بچے اغوا ہوتے رہیں گے، پریا کماری ڈاکوؤں کے پاس یرغمال رہے گی، اور آپ بڑی بڑی میڈیا انڈسٹریز کے ساتھ تعلقات اچھے کر کے، چینلز خرید کر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ہی خبریں چلائیں، ہم ہی ڈاکوؤں کو سپورٹ کریں، ہم ہی لوگوں کو بے وقوف بنائیں اور ہم ہی فیصلہ سنائیں، ہم ہی جج بن جائیں، ہم ہی وکیل بن جائیں، تو یہ ایسا 2025 میں ممکن نہیں ہے۔ اب پیپلز پارٹی میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ سندھ میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو۔ وہ ماضی میں بھی آرمی چیف اور دیگر جو لوگ ہیں، بڑی بڑی قوتیں ہیں، ان سے مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ سندھ میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنائیں۔ اگر ضیاء النجار صاحب سے پولیس ہینڈل نہیں ہو رہی، کوئی ایس ایس پی ہینڈل نہیں ہو رہا، یا کوئی ان وڈیروں، ایم این ایز اور ایم پی ایس کا کسی ڈاکو کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے، تو وہ بے نقاب کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اب دیکھیں نا، سندھ حکومت اگر بہتر کام کرتی ہے، سندھ اگر بہتر کام کرتا، یہ مقامی وڈیرے، جاگیرداران، بھوتار اور ایم این اے، ایم پی ایس اچھا کام کرتے، تو یہ مقامی لوگ، کشمور کندکوٹ کے لوگوں کو کیا ضرورت تھی کہ یہ اسلام آباد جا کر بیٹھیں اور ایک وفاقی حکومت کو، پرائم منسٹر کو جا کر شکایت کریں اور یوں عرض کریں کہ صاحب آپ آئیں کشمور کندکوٹ میں اور فوج کو بھیجیں، آپریشن کریں۔ اگر سندھ گورنمنٹ کا رویہ اچھا ہوتا، پولیس وہاں پر بہتر کام کر رہی ہوتی، نظر آ رہا ہوتا، تو وہ شاید نہیں جاتے۔ اگر کل کو شبیر بیجارانی، علی جان مزاری اور شہریار مہر، جو کہ اسلام آباد میں ان سے بات چیت کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہم اس صوبائی سبجیکٹ کے معاملے کو اچھی طرح دیکھ لیں گے، ڈاکوؤں کے خلاف ایک مؤثر ایکشن ہوگا۔ اگر کل کو ایکشن نہیں ہوتا، ڈاکوؤں کا یوں ہی زور چلتا رہتا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ آج اسلام آباد پہنچے ہیں تو کل کہیں اور پہنچ جائیں۔ کل کو صفایا دینے سے بہتر ہے کہ آج ہی ایکشن لیں۔ اگر کسی وڈیرے کو، اگر کسی جاگیردار کو، بھوتار کو یہ لگتا ہے کہ میں بول دوں گا کہ یار کشمور میں اتنی بدامنی ہے، اب دادو میں اگر کسی سے موبائل چھن گیا تو کیا ہو گیا، تو اسے سوچنا چاہیے 2025 سے یہ باتیں اب لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی۔